مولانا طارق جمیل صاحب کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو اجاگر کیا جاتا ہے تو کبھی کسی چیز کے ذریعے سے مولانا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ مولانا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ عزت کام کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اللہ مولانا کی اور عزت بنا دیتے ہیں، اللہ مولانا کو اور اجاگر کر دیتے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سن کر کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، اور کتنے مسلمان جو تھے عشق رسول کے دعوے کرنے والے سچی تعلیمات مصطفیٰ پر آ گئے، اور کتنے لوگ جو ہے یقین کرو مولانا کی وجہ سے اللہ نے راہ راست ان کو دکھایا۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک بات چلی کہ مولانا نے جو ہے عمران خان کی حمایت کر دی۔ دیکھو، اختلاف کسی سے رکھیں آپ، اختلاف حق ہے، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ اس کو کافر ہی کہہ دیں۔ بس یہ تو اختلاف ایسے کرنا ہے کہ اس کو کافر کہنا ہے، یہ تو پکا کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ جہنمی ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے، ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی سوچ ہے، کسی کی سوچ پر، نظریے پر تو بندہ گرفت نہیں کر سکتا کہ میں نے تجھے پکڑنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کی حمایت میں بیان دیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میرے محترم بھائی اور دوستو، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی، اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو۔ ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا۔ تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اور خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے۔ میں ان کی کرکٹ کا فین رہا ہوں، اب تو چھوڑ گئے۔ ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں، تو وہ یہ فلاحی ریاست کہاں سے آئے گی۔ 92 میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا عزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ ٹیم تو بہت کمزور تھی، گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی۔ پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل، اربوں کا منصوبہ، جیب میں 4 آنے بھی نہیں، لیکن عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے، یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت، وزیر اعظم بنایا۔ اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ان کا ساتھ کیسے دیں؟ کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ساتھ ہے۔ یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی، سچائی پر، محبت پر، راست بازی پر، ایثار پر، قربانی پر، یہ ہمارا ساتھ ہے۔ ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں، بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں۔ پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں۔ یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں،
نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے۔ عمران خان سے ملاقاتیں کی، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ کیا ایک بندہ کسی سے ملتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ کیا ایک بندہ کسی سے جو ہے بات کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے؟ کسی سے مل رہا ہے، ممتاز جمیل صاحب عمران خان سے ملے، غلط کیا۔ ممتاز جمیل صاحب نواز شریف سے ملے، غلط کیا۔ ممتاز جمیل صاحب اکبر بگٹی سے ملے، غلط کیا۔ ممتاز جمیل صاحب فلاں سیاسی سے مل گئے، غلط کیا۔ فلاں سیاسی سے مل گئے، غلط کیا۔ فلاں ایکٹر سے مل گئے، غلط کیا۔ فلاں جو ہے ڈانسر سے مل گئے، غلط کیا۔ فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والے سے مل لیا، غلط کیا۔ بھائی داعی کا ایک مزاج ہوتا ہے، داعی کا مزاج یہ ہے اس نے ہر ایک سے ملنا ہے اور ہر ایک کو کیا کرنا ہے، پھر اس کو دعوت دینی ہے، اس کی آخرت کی فکر کرنی۔ اکبر بادشاہ کس حد تک جا چکا تھا، اس حد تک جا چکا تھا، کلمہ بنا لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اکبر ذل اللہ کلمہ بنا لیا، سونا حلال کر دیا، ریشم مرد کے لیے حلال کر دی، گائے کا گوشت حرام کر دیا اور سجدہ شروع ہو گیا اور شراب کو حلال کر دیا، مرتد ہو گیا۔ مگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے محنت کی، کوشش کی۔ وہی اکبر ان کا بیٹا جہانگیر تزکیہ جہانگیری کے اقتباس میں لکھتا ہے کہ میرے باپ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، مفتی صاحب کو بلایا، مفتی صاحب کا نام صدر الدین تھا، وہ کمرے میں آئے اور آئے تو میرے باپ نے کیا کہا کہ سورہ یاسین پڑھی، انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ جب پہنچے سلام قولا من رب الرحیم تو زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ جا رہے ہیں آخرت کے سفر پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح پرواز کریں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی ملاقات کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے، ہو سکتا ہے اب ایک بندے سے اختلاف رکھا، اب اختلاف ہے، بھئی اس کو قریب کیسے کریں گے؟ اس کو قریب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ اس سے نفرت نہ کریں، اختلاف کے باوجود آپ اس کو گالیاں نہ دیں، آپ اس پر تان تشنیع نہ کریں، آپ اس کو اپنے قریب کریں، اس کا اکرام کریں، اس کو محبت دیں، پیار دیں۔ حضور کی تعلیمات تو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ کافروں کا بھی اکرام کرو، حضور کی تعلیمات تو ہمیں یہی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا اعزاز و اکرام کیا، ان کو سینے سے لگایا۔ حضور کی نداؤں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے کتنے کافر مسلمان ہو گئے۔ طارق جمیل صاحب نے اگر عمران خان کی حمایت میں کچھ بات کہی، ان سے ملاقاتیں کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارے وہ بڑے ہیں، ہمارے دین کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم یہ کریں کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ جی مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان سے حمایت کر دی، اختلاف ہے، اب میں کیا کروں؟ خاموش۔ ٹھیک ہے مولانا ملتے ہیں تو ملتے ہیں بھائی، ہمیں کیا ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے ایڈیٹنگ کر کے ویڈیوز، بیانات، اور مولانا نے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا پتہ، رسول اللہ کی سیرت بتائی، سلف صالحین صحابہ کی زندگی بتائیں، ساری 50 سال کی محنت پر ایک دم پانی پھیر دی۔ بھائی ان کی باقی خدمات کو سامنے رکھیں، آپ کا اس ایک بات میں اختلاف ہے تو رکھیں اختلاف، لیکن اختلاف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ گالیاں نہ دیں ان کو۔ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے فوج کے حق میں جو ہے بیان دے دیا۔ جو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو قرآن درس و تدریس کر رہے ہیں، ہم جو اس کے بعد بیانات کر رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی، مدارس چل، جتنے بھی اس وقت تعلیم نظام چل رہا ہے، یہ سارا فوج کی بنیاد پر۔ اب فوج کون سی ہے؟ جو بارڈروں پر متعین ہے، اس فوج کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت۔ ہمارے ایک عزیز فوج صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم جہاں پہ تھے نا، ڈیوٹی دے رہے تھے، ایک چوکی ہماری ہوتی تھی اور 10 چوکی آگے انڈیا کی ہوتی تھی، لیکن ہماری ایک چوکی ان پر حاوی تھی، ہمارا روب تھا ان پر، کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ تو اگر آپ کا چند جنرلوں کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ باقیوں کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان سے اختلاف رکھیں، مگر اختلاف کی ان کے ساتھ حد یہ ہے گالیاں نہ نکالیں، برا بھلا نہ کہیں۔ آپ نے برا بھلا کہہ دیا، آپ نے گالیاں نکال دی سوشل میڈیا پر، کیا ہوگا؟ ان کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کا کوئی کان کٹ گیا، یا ان کی کوئی شان میں کمی آ گئی، تو آپ افسر و رسوخ والے بندوں کا استعمال کر کے جرنیلوں تک اپنی صدا پہنچائیں کہ بھئی ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ملک کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جو بھی آپ کی بات ہے، آپ افسر و رسوخ رکھتے ہیں تو پھر آپ بات آگے پہنچائیں، بجائے اس کے یہاں پہ آپ انتشار پھیلائیں، بجائے اس کے یہاں پر آپ پروپوگنڈا کریں، تو یہ غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جمعیت والوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، مولانا کا دل صاف ہے، کتنی دفعہ ملاقات ہوئی، مجلس سے مولانا کی اٹینڈ کی، لیکن کسی مجلس کے اندر کبھی مولانا نے یہ نہیں کہا کہ فضل الرحمان صاحب ایسے نہیں تو ایسے ہونے چاہیے تھے، یہ ایسے نہیں، کبھی انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، ان کا اختلاف ہے ہی کوئی نہ۔ فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں تو محبت، پیار، الفت، چاہت اسی کو بانٹیں۔
تو ہم انتشار کا شکار نہ ہو، ہم نفرتیں نہ بکھیریں، ہم محبت کا بازار گرم کریں، ہم محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں. اور نفرت ختم ہے، اختلافی آپ کا کہیں پر آپ کا سیاسی اختلاف ہے رکھیں آپ، لیکن کیا کریں آپ، سیاسی اختلاف ہے آپ کا، آپ رکھیں اس کے ساتھ، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہیں، اس اختلاف کی وجہ سے اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس اختلاف کی وجہ سے اس کو گالیاں نہ دیں، چاہے عالم دین ہے چاہے کوئی سیاسی ہے. آپ اختلاف رکھیں مگر اختلاف کی آڑ میں ان کو برا بھلا کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ ہماری تعلیمات مسلمان کی شان نہیں. اگر ہم اختلاف کے باوجود محبت پیار اپنا کر رکھتے ہیں، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر یقین کرو ہم ملک کے اندر امن کی فضا قائم کرنے کی محنت کوشش کر رہے ہیں. ہم ملک کے اندر فرقہ واریت کی جو آگ گرم ہے اس کو بجھانے کے چکر میں، ہم ملک کے پاکستان میں جو نفرت کا بازار گرم ہے اس کو ختم کر کے محبتیں بانٹنے کے چکروں میں ہیں.